अवैस भाई, ये जो आप सब लोगों को IT सेक्टर में इकट्ठा कर रहे हैं, इसका आइडिया कहाँ से आया? उसमें सोलो भी है, ठीक है, और बड़ी से बड़ी कंपनी का ऑनर भी है। आपका अपना ताल्लुक कौन सी सिटी से है? मेरा सिटी जो है वो लाहौर है। अच्छा, ये जो आपकी मीटिंग होती है या जो लोगों की गैदरिंग होती है, इसे अरेंज कौन करता है? कभी कभार शेड्यूल के अंदर हम उससे फूड पॉइंट का भी विजिट रख लेते हैं। रहीम यार खान का एक पुलाव खाया तो उसका नाम शीशु का पुलाव, वो बहुत मज़े का था वहाँ का पुलाव। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमर नदीम और पेटू टीम के साथ एक और पॉडकास्ट आपके लिए लेके हाजिर हुआ हूं। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं IT सेक्टर में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं अवैस अतारी भाई। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अवैस भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। माशाल्लाह, हमारी खुशनसीबी खुशकिस्मती कि अवैस भाई हमारे साथ हैं। अवैस भाई के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में IT सेक्टर को जोड़ा हुआ है इन्होंने। मुख्तलिफ़ सिटीज़ का विज़िट करते हैं, वहाँ जो IT से रिलेटेड लोग होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, चीज़ें डिस्कस होती हैं, आपस में गपशप होती है, कुछ मसाइल डिस्कस किए जाते हैं, कुछ फ्यूचर प्लान्स डिस्कस होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाती है, फ्यूचर में क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। उसके साथ खाना पीना भी चलता रहता है। खाना पीना आपको पता है कि हमारे चैनल का लाजमी एक एलिमेंट है, वो भी हम इनसे पूछेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है हम बात करते हैं इनको एक जो मकसद है कि जो लोगों को ये जोड़ते हैं उस हवाले से। अवैस भाई, ये जो आप सब लोगों को माशाल्लाह IT सेक्टर में इकट्ठा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इनको जोड़ रहे हैं, इसका आइडिया कहाँ से आया? उमर भाई, पाकिस्तान में दावत इस्लामी 80 से ज़ायद शोबाजात में काम कर रही है। ठीक है, माशाल्लाह। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। IT का अलग डिपार्टमेंट है, पुलिस का अलग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का अलग डिपार्टमेंट है, बिजनेस कम्युनिटी का अलग डिपार्टमेंट है। माशाल्लाह। तो हमने कमी महसूस की कि फ्रीलांसर्स और E-कॉमर्स इंडस्ट्री के लोगों का भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि हम इस कम्युनिटी को भी सर्व करें। ठीक है। तो फिर इसमें जो है हमने नेटवर्किंग स्टार्ट की, डिफरेंट सिटीज़ के लोगों को अपने साथ एंगेज किया। ठीक। उन सबसे कनेक्ट हुए और करते करते 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 80 से ज़ायद शहरों में नेटवर्क बन चुका है माशाल्लाह। फ्रीलांसर्स, E-कॉमर्स और IT के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके दरमियान। ठीक है, ये कोई रजिस्टर्ड यानी कंपनीज या फिर कोई ऑनर्स उनके लिए है, या कोई एक सिंगल पर्सन भी वो भी उसमें आपके शामिल हो जाता है? कोई क्राइटेरिया है इसका? जैसे फील्ड है ना, जी, टेक की फील्ड है, फ्रीलांस इंडस्ट्री है, E-कॉमर्स इंडस्ट्री है, ठीक है, तो जो भी इस इंडस्ट्री से मुंसलिक होगा, इससे जुड़ा होगा, काम कर रहा होगा, फ्रीलांसिंग है, E-कॉमर्स का बिजनेस है, या IT प्रोफेशनल है, IT की सर्विसेज दे रहा होगा, तो हर तरह का बंदा इसमें आ जाता है। उसमें सोलो भी है, ठीक है, और बड़ी से बड़ी कंपनी का ऑनर भी है। तो इस पूरी स्टेज के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो सारे इसमें शामिल। अच्छा, इसका कोई क्राइटेरिया है कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है या कुछ ऐसा, या कहीं भी कोई दोस्तों का एक लिंक होता है, एक दूसरे के लिंक से दोस्त इकट्ठे होते हैं और फिर इकट्ठे एक जगह बैठ जाते हैं, या कोई प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर भी है? इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, ये सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आते हैं मेरे साथ, और 1-to-1 उनके साथ रब्ता रहते हैं। ठीक है, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान का जो है वो नेटवर्क बना हुआ है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। जो भी दावत इस्लामी से कनेक्ट होना चाहे और इस पूरे नेटवर्क का पार्ट बनना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है। लोग रब्ता भी करते हैं, ठीक है, और पर्सनली मैं खुद लोगों को अप्रोच भी करता हूँ। मैक्सिमम यही होता है कि मैं लोगों को खुद अप्रोच करता हूँ और उन लोगों से नेटवर्किंग करता हूँ। ठीक, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे आप ख़ासतौर पे फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, आपकी पोस्ट बहुत ज़्यादा आती हैं, लोग वहाँ कमेंट्स कर रहे होते हैं। हमने भी आपसे रब्ता किया माशाल्लाह जो है, तो एक तो आपका जो रिप्लाई होता है और रिस्पांस होता है वो बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह जी, तो बड़ा मोहब्बत भरा होता है। तो ऐसे कोई भी आपसे रब्ता कर लेता है किसी भी सिटी के हवाले से, तो फिर आप जब वहाँ जाते हैं तो उनको उस जगह पर बुला के तो एक मीटिंग वगैरह हो जाती है और उसमें सारे दोस्तों की एक नेटवर्किंग हो जाती है। ऐसे ही है? ऐसे ही है। उसमें ये है कि जैसे कोई बंदा मुझे मैसेज करता है इनबॉक्स के अंदर, तो मैं उससे उसका तारुफ पूछता हूँ कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ठीक है, किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक शॉर्ट सा तारुफ उनसे लिया जाता है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो ना। तो जब उनकी उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है, एक्सपर्टीज़ का पता चलता है, सिटी का पता चलता है, ठीक है, तो हमारे ग्रुप्स भी डिफरेंट सिटीज़ के बने हुए हैं, तो उस सिटी में उनको ऐड कर दिया जाता है, तो वो भी उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाता है, एंगेज रहता है एक्सपर्ट्स के साथ, उसका एक लिंक बन जाता है, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, फ़ायदा पहुँचता है अल्टीमेटली उस बंदे को। ठीक है। अच्छा, इसमें जस्ट टेक से रिलेटेड जो है गपशप होती है, टेक को डिस्कस किया जाता है, या कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, या इस्लामिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कुछ ऐसा भी इसके पीछे थीम है? दावत इस्लामी की जो कोर है वो इस्लामिक वर्क करना है, मतलब इन लोगों में इनकी जो दीनी ज़रूरियात हैं या अखलाकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करना है। ठीक है, तो मेन मकसद तो वही है, ठीक है। लेकिन ज़िमनन कहते हैं कि एक असल मकसद के साथ जो साथ साथ फ़वाइद हासिल हो रहे होते हैं उसको ज़िमनन कहते हैं। तो ज़िमनन भी इनके कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं, इनकी नेटवर्किंग हो जाती है,
ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں, ریسورسز مل جاتے ہیں, ٹیلنٹ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور یہ ایکسپرٹس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا نیٹ ورک وسیع ہو جاتا ہے, بزنس اپرچونیٹیز, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز, آپس میں کس طرح یہ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں, تو ضمناً یہ فوائد بھی پہنچتے ہیں اسلامک اور ایتھیکل جو ہماری کور ہے اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اویس بھائی, آپ کا اپنا تعلق کون سے سٹی سے ہے؟ میرا سٹی جو ہے وہ لاہور ہے. لاہور ہے, ماشاء اللہ. لاہور جو ہے وہ آئی ٹی کا ہب ہے پورے پاکستان کا, اور سب سے زیادہ ٹیک پروفیشنلز کہہ سکتے ہیں کہ آپ لاہور سٹی کے اندر. ٹھیک ہے, میں بھی اسی سٹی سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا چلیے, ماشاء اللہ. آپ نے بتایا جیسے 3 سال ہو گئے ہیں, تو اس کا کوئی آپ نے ہیڈ آفس بھی بنایا ہوا ہے, یا یہ ایک آپ جرنل جیسے فری لانسرز ہوتے ہیں اس طرح سے مختلف سٹیز کا آپ وزٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے؟ آفس تو اس طرح سے نہیں ہے, میں ریموٹلی گھر سے ہی کام کرتا ہوں, اور ٹریولنگ میری بہت زیادہ ہوتی ہے ڈفرینٹ سٹیز کی. جس سٹی کا شیڈیول بنتا ہے اس سٹی میں جاتا ہوں, باقاعدہ شیڈیول ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ میٹنگز الائن ہوتی ہیں, گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں, اچھا ملاقات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, تو اسی میں نارملی مصروف رہتا ہوں, اور جب لاہور ہوتا ہوں اپنے گھر سے سارا ورک دیکھتا ہوں. اچھا, اس کا کوئی شیڈول ہے آپ کے پاس کہ فلاں سٹی کو فلاں دن آپ نے وزٹ کرنا ہے, فلاں منتھ میں کرنا ہے, یا اتنے عرصے میں کرنا ہے, یا لوگ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, محبت سے دعوت دیتے ہیں تو آپ وہاں چلے جاتے ہیں؟ کوئی کیا اس کا کوئی شیڈول آپ کے پاس ہوتا ہے؟ اس میں نا بہت ساری چیزیں ہیں. میں سٹی نئے سے نیا ٹریول کرنا پسند کرتا ہوں, کہ جس سٹی میں میرا نیٹ ورک بن چکا ہوا ہے, اب ان لوگوں سے میں ملوں جا کر نا, ٹھیک ہے, ان لوگوں سے ٹائم لے کر ان کے ساتھ انگیج ہوں, ان کی ایکسپرٹیز کو جانوں, ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کروں, ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو. تو کوشش ہوتی ہے کہ نیا سٹی ٹریول کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو پرانے سٹیز ہوتے ہیں ان میں بھی دن بدن نیٹ ورکنگ بڑھتی جا رہی ہے نا, نئے سے نئے بندے میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو جب میں کسی پرانے سٹی میں دوبارہ جاتا ہوں تو کچھ نئے لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان نئے لوگوں سے ملاقات کروں. ابھی بھی میرے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس طرح سے کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں کہ جن سے میری ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. میری پریورٹی ہے کہ میں جو لاسٹ پہ رہ گئے ہیں لوگ ان سے ملاقات کروں اور مزید اپنے نیٹ ورک کو گرو کروں. ٹھیک ہے. اچھا, ہر سٹی میں پھر آپ کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں, امیر بناتے ہیں, جو اس طرح کا کوئی ہوتا ہے, یا ایسے ہی ایک گروپ بن جاتا ہے, اس کے 1-2 ایڈمن بن جاتے ہیں اور دوست محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں؟ اس میں نے جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اس سٹی کا جو سب سے ٹیلنٹڈ بندہ ہے, ایتھیکل بندہ ہے, محبت رسپیکٹ والے اس کے اندر ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں, جو لوگوں کو جوڑ رہا ہے, ہاں مطلب پازیٹیو رسپانس دے, اچھا بندہ ہو, مخلص ہو, ٹھیک ہے, اس میں صلاحیتیں ہوں, خوبیاں ہوں, اس طرح کا بندہ ڈھونڈا جاتا ہے. تو جب وہ مل جاتا ہے تو پھر وہ کمیونٹی کو پھر لیڈ کرتا ہے. کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ اس سٹی کے, اس ریلیونٹ سٹی کے, ٹھیک ہے, تو ایسا بندہ جو ہے نا اچھے سے لیڈ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر کوالٹیز پائی جاتی ہیں. ٹھیک ٹھیک, ان کوالٹیز کو دیکھا جاتا ہے, پھر جو ہے نا مزید اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد وہ اس کو پھر پوری کمیونٹی کے ساتھ انگیج کیا جاتا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کتنے سٹیز ابھی تک آپ وزٹ کر چکے ہیں؟ ابھی رابطہ اگر دیکھا جائے تو ورکنگ میری 80 سے زائد شہروں کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور میں وزٹ میکسیمم سٹیز کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. اراؤنڈ کوئی 60-70 ہو چکے. اس میں پنجاب, کے پی کے, سندھ, بلوچستان تقریباً سارے ہی, آلموسٹ تقریباً. آزاد کشمیر بھی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں, کشمیر بھی ہے, گلگت والی سائڈ بھی ہے, اسکردو, ایون کہ ہم نے اسکردو میں بہت زبردست ٹیک میٹ اپ کیا وہاں پر. یونیورسٹی, ایک ہی یونیورسٹی, بلتستان یونیورسٹی اسکردو, وہاں پر بھی ہم نے جو وہاں کے سی ایس کے اسٹوڈنٹس تھے یا سم جو فری لانسنگ کر رہے تھے یا آئی ٹی کی سروسز دے رہے تھے, ان کے درمیان ہمارا بہت زبردست انگیجنگ سیشن ہوا. میرے ساتھ ڈفرینٹ سٹیز سے ایکسپرٹس گئے ہوئے تھے, تو ہم نے ان کو ایز اے پینلسٹ بنایا اور پھر جو ہے نا وہ انگیج ہوئے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. آلموسٹ سب سٹیز میں اس وقت وزٹ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ کی میٹنگ ہوتی ہے یا جو لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے, اسے ارینج کون کرتا ہے؟ اس سٹی کے لوگ کرتے ہیں یا دعوت اسلامی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ اس میں دونوں ہیں. ٹھیک ہے, دعوت اسلامی کے افراد بھی ہیں, ذمہ داران بھی ہیں, والنٹیئرس بھی ہیں, امپلائیز بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی دیکھتے ہیں. اور میجرلی میں خود دیکھتا ہوں چیزیں. سٹی کا جو بندہ ہے جس کی کوالٹیز کی ہم نے پیچھے بات کی, تو اس سٹی کے اس بندے کو انگیج کیا جاتا ہے. تو 4-5 دوست مل کے ہم ساری ارینجمنٹس کر دیتے ہیں. اس میں جگہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے, ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے, میٹ اپ کی لوکیشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے. تو ہر چیز ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ایک گروپ بھی بنا دیا جاتا ہے, اس میں سب کو میسج چلا جاتا ہے, سارے انگیج ہو جاتے ہیں, پھر سارے آ جاتے ہیں, پھر ایک میٹ اپ ہو جاتا ہے, سارے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. پھر نیکسٹ وزٹ میں اور مزید لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ ایک آئی ٹی کی کمیونٹی بہت ساری پھیلتی جاتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. کون سی سٹی کی گیدرنگ آپ کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے؟ اپنا سٹی لاہور. لاہور کی. لاہور کے میرے ساتھ اس وقت 1000-1200 دوست ہوں گے ٹیک انڈسٹری سے. ٹھیک ہے. اور اگر کہہ لیں کہ ایک
کو ملاقات کا میں ٹائم دوں تو 2-3 سال بعد اس کی دوبارہ باری اس کی باری آئے گی. تو 1-to-1 بھی ٹائم دیتا ہوں, لیکن میجرلی میں چلیں اپنے سٹی کے ساتھ تو ایک محبت بھی ہوتی ہے نا, اپنے سٹی سے نکل آتے ہیں ہم. اپنے سٹی کے علاوہ کون سا سٹی؟ میرا جو سیکنڈ ہوم ٹاؤن ہے نا, جس سے مجھے ایک زیادہ لگاؤ ہے, ٹھیک ہے, زیادہ رسپانس اچھا ہے, وہ ملتان ہے. ملتان سے اس وقت میرے ساتھ 350 دوست ہوں گے ٹیک انڈسٹری کے. لمیٹڈ گیدرنگ ہے, اس سے زیادہ گیدرنگ یا نیٹ ورک میرا اسلام آباد راولپنڈی کا ہے, لیکن اسلام آباد راولپنڈی میرا 3rd ہوم ٹاؤن ہے. ٹھیک ہے. یہ ملتان میرا 2nd ہوم ٹاؤن ہے, اور ملتان جانا پسند بھی ہے. لاہور کے بعد سب سے زیادہ ٹریولنگ میری ملتان میں ہوتی ہے. ملتان میں جو رسپانس, ملتان کے ٹیلنٹ, ملتان کے اچھے لوگ ٹیک انڈسٹری کے بہت زبردست ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا چلیں, کیونکہ ہمارا تھوڑا سا چینل ہے یہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کی طرف بھی میں تھوڑا سا آتا ہوں تاکہ میرے جو ویورز ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ لیں. آپ کو کون سے سٹی کا کھانا سب سے اچھا لگا؟ ہر سٹی کا نا ایک اپنا ٹیسٹ, اپنا سواد اور کھانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں کسی سٹی میں ٹریول کرتا ہوں تو ان دوستوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہاں کیا کھاتے ہیں یا آپ کو کیا پسند ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار اس شیڈیول کے اندر ہم اس سے فوڈ پوائنٹ کا بھی وزٹ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں, وہاں کا کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر سٹی کا اپنا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. بڑے سٹیز میں آپشنس بہت زیادہ ہیں, لیکن جو چھوٹے سٹیز ہیں وہاں کا میں مشہور کھانا کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹرائی کروں نا. تو ہر سٹی کا میں نے کہہ سکتے ہیں کہ مشہور کھانا یا مشہور آئٹم یا مشہور سویٹ ڈش میں نے ٹرائی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سویٹ ڈش اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے سٹیز ہیں پاکستان جس میں ان کی جو خاص چیز ہے بہت مزے کی ہوتی ہے. اور میں پھر جیسے 2-3 ایگزامپلس دیتے ہیں. میں صادق آباد والی سائڈ پہ گیا تو صادق آباد کی جو میں نے مٹھائی ٹیسٹ کی نا وہاں کی, اچھا, تو وہ پورے پاکستان میں نے اس طرح کا ٹیسٹ. اس کا اسپیسیفک نیم کیا ہے اس مٹھائی کا؟ اس کا نام میرے ذہن میں ابھی آ نہیں رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے رحیم یار خان کا ایک پلاؤ کھایا تو اس کا نام شیشو کا پلاؤ تھا. اچھا, شیشو کا پلاؤ. تو وہ بہت مزے کا تھا وہاں کا پلاؤ. اس کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ وہ کیا اسپیشلٹی یہ تھی, اس میں مٹن تھا اور بیف والا بھی تھا پلاؤ. اچھا. اور وہ جمعے کے جمعے ملتا تھا, صرف جمعے کی نماز تک اس کا وہ ہوتا تھا, اور بہت رش تھا ادھر. اچھا. اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست. ٹھیک ہے. جمعے کی برکت بھی اس میں شاید شامل ہے. اگر پورے پاکستان کے پلاؤ کی بات کریں تو کراچی والا ٹیسٹ پورے پاکستان میں. بریانی کے حوالے سے نہیں, مجھے ویسے پلاؤ پسند ہے پرسنلی, تو وہ میں ٹیسٹ کرتا ہوتا ہوں ہر بار نا. اور دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اب کھانے میں پلاؤ ہونا چاہیے, چاول ہونے چاہیے. مطلب آپ کی اپنی فیوریٹ چیز جو ہے نا وہ رائس ہے؟ رائس ہیں. ہر سٹی میں جا کے میں رائس لازمی کرتا ہوں کہ وہ لائٹ ڈش ہوتی ہے اور پیٹ میں ہیوی نہیں ہوتی, کیونکہ ٹریولنگ والا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو ایکٹیو رہنا ہوتا ہے اور صحت مند رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تب ہی وہ اچھا رسپانس جو ہے نا وہ گین کر پائے گا. ایکٹیو رہنے کے لیے آپ چائے پسند کرتے ہیں, کافی پسند کرتے ہیں, یا بس ٹھیک ہے جو بھی آ جائے؟ ایکٹیو رہنے کے لیے سب سے اچھا فارمولا کم کھانا ہے. ہاں, کم کھاؤ گے آپ ایکٹیو, سستی نہیں ہوگی. سستی بھی نہیں ہوگی, اور آپ نے جو شیڈیول بنایا ہے وہ آپ 100% اس کو ڈیلیور کرو گے. ٹھیک ہے. اچھا, نہیں چائے یا کافی اس میں سے بھی کوئی چیز؟ اس میں چائے پسند کرتا ہوں. چائے پسند کرتے ہیں آپ. اچھا, خود بھی کوکنگ وغیرہ کرتی ہیں آپ؟ ٹریولنگ میں نہیں کرتا. ٹریولنگ میں نہیں, گھر میں تو تھوڑا بہت. گھر میں سما ہو, کبھی امی گھر پہ نہیں ہوتی تو کوکنگ وغیرہ خود کر لیتا ہوں, کھانا وغیرہ پکا لیتا ہوں. امی کے ہاتھ سے بنا ہوا کیا پسند ہے آپ؟ امی کے ہاتھ کی ویسے تو سبھی پسند ہے, لیکن چاول چونکہ مجھے پسند ہے تو امی کے ہاتھ کے چاول بھی مجھے بڑے پسند ہیں. اسپیشل جو پلاؤ ہوتا ہے, پلاؤ ہو گیا, بریانی ہوگی, تو یہ بہت زیادہ ہمارے گھر میں نا بنتی ہے, تو اس کو پھر انجوائے کرتا ہوں. اویس بھائی بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, آپ کا مقصد جان کے. تو جو دوست ہمیں سن رہے تھے وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اویس بھائی کو. اویس بھائی اپنا سوشل جو آپ کا اکاؤنٹ ہے خاص طور پہ فیس بک, وہ میرے جو ویورز ہیں ان کو آپ بتا دیں تاکہ آپ سے کوئی جو ہے رابطہ کرنا چاہے تو وہ اویس اتاری کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گی. آپ لنک اس کا ڈسکرپشن دے سکتے ہیں. جی, لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. کوئی آئی ٹی پروفیشنل آپ کے تھرو کسی بھی سٹی سے, تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ لازمی کنیکٹ ہونا پسند کروں گا. کسی بھی سٹی سے آپ؟ کسی بھی سٹی سے. ٹھیک ہے جی اویس بھائی, بہت شکریہ جی. آپ کا بہت زیادہ شکریہ.